بسم اللہ الرحمن الرحیم 21واں پارٹ حاضر ہے فضائل اعمال بمقابلہ اہل حدیث۔ سب سے پہلے معراج ابانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنیے۔ پڑھیں صفحہ 480 کا۔ کہتے ہیں حسن بن حی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علی جو تھے ان کا جس رات میں انتقال ہوا انہوں نے مجھے آواز دے کر پانی مانگا۔ میری نماز کی نیت بند رہی تھی، میں سلام پھیر کر پانی لے کر گیا۔ میں نماز چونکہ نیت باندھ لی تھی اس لیے انہوں نے پانی مانگا، لیکن میں نماز میں تھا، لیکن سلام پھیر کر میں پانی لے کر کے گیا۔ وہ فرمانے لگے میں تو پی چکا ہوں، وہ فرمانے لگے میں پی چکا۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ پھر اس بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے پی لیا؟ گھر میں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی اور ہے نہیں، ارے ایک تو میں ہوں یا تو آپ ہیں، اور ہم دونوں کے سوا تو اور کوئی گھر میں ہے نہیں۔ یہ کفر کا عقیدہ دیکھو تبلیغی جماعت کے بھائیو، کفر دیکھو، کفر یہ دیکھو۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، جب تک تھے تب تک جبریل آیا کرتے تھے نا وہی لے کر کے، اور ان کا کام ہی ہے نبیوں کے پاس وہی پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وفات ہو گئی آپ کی، تو جبریل کا آنا بھی اس دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں جبریل میں اپنے ابا کے موت کی خبر تجھے کیسے دوں؟ جب میرے ابا تھے تب تو آیا کرتا تھا، آج میرے ابا نہیں ہیں، میں کیسے تجھے اپنے ابا کے موت کی خبر دوں؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جبریل نہیں آتے، لیکن تبلیغی جماعت کے ہاں جبریل علیہ السلام باقاعدہ آتے ہیں۔ سنیے لکھتے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے سوا اور آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ، پھر کیسے آپ نے پانی پی لیا؟ کہنے لگے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو مسلمانوں، کہنے لگے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی پانی لائے تھے، وہ مجھے پانی پلا کر کے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ دیکھ رہے ہیں عقیدہ یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث کا عقیدہ ہے ہمیں بتاؤ ذرا۔ اور یہی نہیں کہ وہ پانی پلا کے گئے ہیں، کہہ گئے ہیں کہ تو اور تیرا بھائی ان لوگوں میں ہیں جن پر حق تعالیٰ نے انعام فرما رکھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ جیسا کہ آپ نے معراج ابانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال کے واقعے پر اعتراض سنا، آئیے یہی واقعہ ہم انہی کے گھر سے پیش کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے ایک مشہور عالم ہیں مولانا ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب۔ یہ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ ان کا شمار اہل حدیث علماء میں ہوتا تھا۔ یہ ایسے شاگرد تھے جن پر نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ جب وہ اپنی تفسیر جو اردو میں ہے ترجمان القرآن وہ مکمل نہیں کر پائے تو تکمیل کے لیے ذوالفقار احمد نقوی صاحب کا نام پیش کیا گیا اور انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کیا۔ مولانا اسحاق بھٹی صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے مولانا ذوالفقار احمد نقوی صاحب کا تفصیلی تذکرہ اپنی کتاب بر صغیر کے اہل حدیث خدام قرآن صفحہ نمبر 173 پر کیا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بر صغیر کے اہل حدیث خدام قرآن۔ مولانا اسحاق بھٹی صاحب اپنی دوسری کتاب دبستان حدیث صفحہ نمبر 277 پر لکھتے ہیں سید ذوالفقار احمد نقوی بھوپال کے ممتاز عالم اور وہاں کے مجلس علماء کے رکن اعظم تھے۔ ان کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب بر صغیر کے اہل حدیث خدام قرآن میں کر چکا ہوں۔ مولانا ذوالفقار احمد نقوی بھوپالی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے طی الفراسخ الی منازل البرازخ۔ اس کتاب کا تذکرہ آپ تذکرہ علماء حال کتاب صفحہ نمبر 25 پر دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا ذوالفقار احمد نقوی صاحب طی الفراسخ الی منازل البرازخ صفحہ نمبر 142 پر لکھتے ہیں وہی واقعہ جو فضائل اعمال میں ہے اور جس پر معراج ابانی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ لکھتے ہیں حسن بن صالح بن حی سے مروی ہے، کہا مجھ سے میرے بھائی علی بن صالح نے کہا اس رات جس میں ان کا انتقال ہوا کہ اے بھائی تم مجھے پانی پلاؤ، اور میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں اپنی نماز پوری کر چکا
تو میں ان کے پاس پانی لایا، میں نے کہا پیو، انہوں نے کہا میں تو ابھی پی چکا۔ کہا تمہیں کس نے پلایا؟ حالانکہ بالا خانہ میں تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام پانی لے کر میرے پاس آئے، پس مجھے پانی پلایا اور کہا تو اور تیرا بھائی اور تیری ماں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان کی جان نکل گئی رضی اللہ عنہم۔ روایت کیا اس کو حافظ ابو محمد خلال نے کتاب کرامات اولیاء میں، اور ابو القاسم ابن مندہ نے کتاب احوال و ایمان بالسوال میں، اور ابو الحسین بن عریف نے اپنے فوائد میں اپنی سند کے ساتھ حسن بن صالح سے۔ اب یہ دیکھیے یہی واقعہ اہل حدیث کے بہت مشہور عالم نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کے مشہور شاگرد، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ باقی میرا جبانی صاحب نے جو ہے ایک اعتراض کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا منقطع ہو گیا ہے۔ آئیے یہ جواب اس کتاب میں بھی موجود ہے، لیکن میں نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب اپنی کتاب دواء القلب القاسی صفحہ نمبر 36 پر لکھتے ہیں، جب کسی بندے کے ساتھ ارادہ خیر کا ہوتا ہے، یعنی جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی ہدایت و تثبت منظور ہوتی ہے، تو رحمت ہمراہ جبرائیل علیہ السلام کے آ کر شیاطین کو کھدیڑتی ہے، تو رحمت ہمراہ جبرائیل علیہ السلام کے آ کر شیاطین کو کھدیڑتی ہے، اور چہرہ سے شہوب یعنی جو رنگ متغیر ہو جاتا ہے انتقال کے وقت کو پوچھ ڈالتی ہے۔ اس دم میت مسکراتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے بشارت پاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے کہتے اے فلاں تم مجھے نہیں پہچانتا، میں جبرائیل ہوں، یہ تیرے دشمن ہیں۔ یہ دیکھیے خود نواب صدیق حسن کا بھوپالی صاحب لکھتے ہیں کہ انتقال کے وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور بشارتیں سناتے ہیں۔ تو پھر یہ تو آپ کے علماء بھی لکھ رہے ہیں، تو فضائل اعمال پر اعتراض کیسا؟ باقی تفصیلی جواب کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔